السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مائی ڈیئر لٹل فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے۔ آپ سن رہے ہیں انوکھی کہانیوں کا چینل۔ میں ہوں محمد مرسلین سرور۔ لٹل فرینڈس، آج میں آپ کو ایک نئی کہانی سناؤں گا جس کا نام ہے کوہسار کی سیر، یعنی جو پہاڑی علاقہ جات ہوتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ کاغان، ناران، یہ علاقہ جات ہوتے ہیں، ان کی سیر۔ چلے آئیے بچوں، وقت ضائع کیے بنا کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ گرمیوں کی چھٹیاں ہوئیں تو سارا کے تائے ابو اور تائی امی ان کے تینوں بچے بہاولپور سے سیر و تفریح کی غرض سے لاہور آئے۔ تایا ابو اور ان کے دونوں بیٹے عادل اور خاور عمر میں سارا سے بڑے تھے، البتہ ان کی بیٹی ہما سارا کی ہم عمر تھی۔ عادل اور خاور جب لاہور سے آئے تھے، کئی بار شمالی علاقہ جات کی سیر و تفریح کی خواہش ظاہر کر چکے تھے۔ تایا ابو بھی ان چھٹیوں کو دلچسپ بنانا چاہتے تھے۔ ایک دن بیٹھے بٹھائے شمالی علاقہ جات کی سیر و تفریح کا پروگرام بن گیا۔ بچے یہ سن کر اچھل پڑے کہ وہ اگلے ہفتے شمالی علاقہ جات کی سیر کے لیے جائیں گے۔ سارا کی دادی جان پچھلے دنوں بیمار ہو گئی تھیں۔ امی اور ابو جان نے سوچا کہ یوں ان کی آب و ہوا تبدیل ہو جائے گی اور ان کی صحت بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ دادی جان کو جب سیر و تفریح کا پروگرام کا بتایا گیا تو انہوں نے سفر پر جانے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ وہ ان کے بارے میں فکر نہ کریں، کیونکہ وہ خود سفر کرنے کی ہمت نہیں کر پا رہی ہیں۔ دادی جان نے اصرار کیا کہ وہ اپنا پروگرام تبدیل نہ کریں اور بچوں کو سیر و تفریح کے لیے ضرور لے کر جائیں۔ امی نے دادی جان کی دیکھ بھال کے لیے ان کی پرانی ملازمہ گلزار بی بی کو بلوا لیا تھا۔ انہوں نے اسے دادی جان کی دوا اور کھانے پینے کے بارے میں مکمل ہدایت دے دی تھی اور کہا کہ ایک پل کو بھی ان کو تنہا نہ چھوڑا جائے۔ سارا کے ابو نے سفر کے لیے ویگن کا بندوبست کر لیا۔ سارا کی امی اور تائی امی نے مل جل کر سفر کے لیے مزے پکوان تیار کر لیے اور بازار سے جو بھی سامان لانا تھا وہ لے آئے۔ سارا کے ابو جان چونکہ اس علاقے سے بہت بخوبی واقف تھے، اس لیے انہوں نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ اگلے روز یہ سب اپنے پروگرام کے مطابق سفر پر روانہ ہو گئے۔ موسم اچھا تھا، سڑک پر رش بھی نہ تھا، اس لیے وہ لوگ 4 گھنٹے میں ہی اسلام آباد پہنچ گئے۔ انہوں نے اسلام آباد میں ایک رات قیام کیا اور اگلے دن ناشتہ کرتے ہی وہ اپنے منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ شام ہونے سے پہلے وہ ناران پہنچ گئے۔ سارا دن ڈرائیونگ کرنے کی وجہ سے سارا کے ابو تھک چکے تھے، اس لیے انہوں نے سفر کی تھکان اتارنے کے لیے ہوٹل کی دلکش اور پرسکون چیئر کو سنبھال لیا، یعنی کرسی کو سنبھال لیا۔ سارا اپنی بہن بھائیوں کے ساتھ مل جل کر کھیلنے لگی اور گھاس میں چہل قدمی کرنے لگی۔ تائی امی اور سارا کی امی پہلے ہی کھانا پکانے میں مصروف تھے۔ انہوں نے باربیکیو کا سامان لگایا اور باربیکیو بنانے لگے۔ تایا ابو ہوٹل کے ملازمین کی مدد سے گاڑی کا سامان اتروانے لگے۔ اف اللہ، کتنی خوشبودار ہوا ہے! سارا ہوا میں رچی بسی خوشبو سونگھنے لگی۔ پھر وہ گہرا سانس لے کر ان پھولوں کی خوشبوؤں کو پہچاننے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ اس لیے کہ سارا اس وقت ایک باغ میں تھی۔ اس نے دیکھا کہ ہما نے بھی گہرا سانس لیا ہے۔ پیارے بچوں، کوہسار کی سیر کا یہ تھا پارٹ 1۔ اب پارٹ 2 ہم اگلی ایپیسوڈ میں سنیں گے۔ پیارے بچوں، اگر آپ کو انوکھی کہانیوں کا چینل یعنی میری کہانیاں پسند ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں۔ السلام علیکم۔